جس معاشرے میں عورت غیر محفوظ ہو وہاں ذہنی طور پر آزاد نسل جنم نہیں لے سکتی، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورت ہر روز غیرت، جنسی حرص، طمع اور جھوٹی انا کی چوکھٹ پر قربان ہوتی ہے۔ لوری سنانے والے ہونٹ، گرتوں کو تھامنے والے بازو اور محبت سے پرنور آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں۔ عائشہ ایک بیوہ ماں کی بیٹی جو کسی دشمن کی نہیں بلکہ ساتھ پڑھنے والے چند لڑکوں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی اور میری وڈو ماں نے محنت کر کے ہمیں پڑھایا، بڑا کیا، اور میں بڑی اچھی اسٹوڈنٹ تھی اپنے کالج میں دل لگا کے پڑھتی تھی، اور مجھے I was passionate about it کہ مجھے ACCA کرنا ہے۔ لیکن آج میں اپنی اس حالت کو دیکھ کے مجھے پتا ہے کہ اس دن، اس دوپہر، اس شام میرے ساتھ کیا ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے دروازوں سے، ٹیبلوں سے، ٹھڈوں سے، لاتوں سے مارا، مجھے تھپڑ مارے، مجھے بیچنا چاہا، اور جس طرح میرے سے زیادتی کی میرا خدا جانتا ہے۔ گھنونے عمل کی ویڈیو بنائی گئی اور اس معصوم کو بلیک میل کیا گیا۔ کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ اس کی ماں کو زمین پر تو انصاف نہ مل سکا، البتہ وہ آسمان سے انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ عورت کو تیزاب سے جھلسا کر مردانگی کا مظاہرہ عام ہے، اور ایسے واقعات میں ان کی ذہنی اذیت کا کوئی شمار نہیں۔ سائرہ پر تیزاب اس کے منگیتر نے پھینکا۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں ہو سکتا ہے لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی کہ لڑکے نے تیزاب پھینکا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو یہی الزام ملتا ہے کہ ضرور لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جناح ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں تھی، تو اس ٹائم میرے والد اور والدہ تھوڑی سی دیر کے لیے صرف باہر گئے تھے کیونکہ مجھے اس ٹائم بالکل نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں اس ٹائم جاگ رہی تھی۔ میرے بیڈ کے پاس ایک لیڈیز آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ مر ہی جاتی کہ ماں باپ کے اوپر بوجھ بنی۔ ہمیشہ اخبار کے تیسرے یا چوتھے صفحے میں ہمیشہ لکھا ہوا آتا ہے کہ عورت جل گئی، میاں نے تیزاب پھینک دیا، یا گیس کا سلنڈر پھٹ گیا منہ پہ۔ عورتوں کے منہ پہ خالی کیوں پھٹتے ہیں چولہے؟ یا کیا آدمی کچن میں نہیں کبھی جاتے، ان کے منہ پر ہی کیوں وہی عورتیں خالی تندور کے اندر، بچے لڑکیاں ہی خالی تندور کے اندر کیوں گر جاتی ہیں؟ راہ چلتے بس سٹاپ پر اور بازاروں میں گندی نظروں اور مکروہ حرکتوں سے بچنا محال ہے۔ اب ہر گھر میں تو لڑکے نہیں ہوں گے، کچھ گھروں میں عورتیں بھی ہوں گی، ان کو باہر نکلنا پڑے گا، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھنا پڑے گا، انہیں کو ہی کمانا پڑے گا، انہیں کو ہی کھلانا پڑے گا۔ اگر یہ سب چیزیں ہر انسان سمجھ لے اب ہمارے ملک میں، تو شاید اتنے مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں۔ عورت کے ساتھ برتا جانے والا یہ رویہ دراصل اس پست رتبے کی غمازی کرتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔